سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گفت و شنود سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل بے مثال ہے کنبہ حسین کا، بے مثل بے مثال ہے کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شورى آیت نمبر 22 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ آیت مبارکہ کی تشریح صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھا، نماز ملی، آپ کے صدقے میں روزہ ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں صدقہ و خیرات کا طریقہ ملا۔ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں ماں باپ کی خدمت کا صلہ اور ان کا احترام کرنے کا طریقہ ملا۔ یا رسول اللہ، پڑوسیوں کے حقوق کی جانکاری ہوئی۔ یا رسول اللہ، نہیں بلکہ یا رسول اللہ آپ کے ذریعے سے ہمیں رحمان ملا، سب کچھ آپ کے صدقے میں ملا ہے، تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم ہمارے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں اگر وہ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ تو قرابت دار ہیں کون؟ اس کو جاننا ہے کہ قرابت دار کون ہے نبی کے زیادہ قریبی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ازواج مطہرات بینات مقدسات بھی آپ کے اہل بیت اطہار میں ہیں، یہ بھی قرابت داروں میں ہیں۔ تو ان کی محبت کو اللہ نے لازم قرار دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ منگتا تو ہے منگتا شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے
اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ تو اہل بیت اطہار کی کیا شان، کیا مرتبہ، کیا عظمت ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ اور واقعات اور حدیث کی روشنی میں گوشے گزار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان عظمت، آپ وہ حدیث پاک سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے سجدہ کو لمبا کر دیا۔ امام حسین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام حسین کو رونے نہ دینا، کیونکہ وہ جب وہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ان کی شان اہل بیت اطہار کی کیا کہنا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا مومنن، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، نبی کی آل کی محبت میں مرا، وہ مومن مرا۔ اور ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ، کہ جو آل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ تو یہ انعام اکرام ان لوگوں کے لیے ہے جو آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض و عناد، دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے، ان کے لیے بھی جو سزا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں کہ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کافرہ، ماتا کافرہ، کہ جو آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بغض رکھتا ہوا مرا وہ کافر کی موت مرا۔ اللہ اکبر۔ وَحُرِّمَتُ الْجَنَّةَ عَلَى ظُلْمِ أَهْلِ بَيْتِي، کہ جو اور جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کیا ہی شاعر نے خوب کہا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح اہل خانے بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مصدع نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سامعین و ناظرین، حسنین کریمین کی کیا شان ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 242 میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی حدیث شریف میں اور آگے سماعت فرمائیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے حجرے سے اور کمل مبارک اڑے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ کمل کے اندر کچھ ایسی ابھری ہوئی چیز ہے، کچھ اللہ کے رسول اس کے اندر لیے ہوئے ہیں. میں نے کہا، جب کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں تو دیکھا کہ حسنین کریمین امام حسن اور حسین کو اپنے گود مبارک میں اٹھائے ہیں اور دعا یہ کی کہ اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. ترمذی شریف، مشکات شریف، صفحہ نمبر 570 میں کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے. یعنی اے اللہ، میں امام حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا جو ہمارے حسن اور حسین نواسوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان سے محبت کرنا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے ہم سے بھی محبت فرمائے گا. اور فرماتا ہے کہ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے تھے. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے، شرح مشکات وغیرہ میں، کہ یہ مفرد والی نماز تھی، تنہا والی نماز تھی، جماعت والی نہ تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا کا زمانہ تھا. آپ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پشت انور پر بیٹھ گئے تو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کو لمبا کر دیا اور اس انتظار میں تھے کہ امام حسین سجدے سے اتریں تو ہم سجدے سے اٹھیں. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی وجہ نہ تھی. وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا حسین میرے پیٹھ پر بیٹھ سوار ہو گیا ہے اور میرے دل نے یہ پسند نہ کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور امام حسین گر جائیں. اللہ. المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 میں، کہیں میرا حسین میرے پشت انور سے نہ گر جائے. کروڑوں سلام ہو اس حیدر کرار کے دل پر اور حضرت فاطمہ کے نور نظر پر کہ جس نے نانا کے سجدے کا حق ادا کر دیا، جس نے میدان کرب و بلا ہی میں وہ سجدہ کیا کہ عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش میں سجدہ کرتے دیکھا. حسین کے نانا نے جب سجدہ کیا تو سجدہ دراز کرنے کے بعد سر انور کو اٹھا لیا، مگر حسین نے جب سجدے میں سر رکھا تو پھر نہ اٹھایا. سر کو جھکتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن اٹھتے کسی نے نہ دیکھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. تو حسنین کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، مگر قربان جاؤ حسین نے نانا کے دین کے لیے، حق و صداقت کی سربلندیوں کے لیے، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے اور سر کو نہ اٹھایا. 18 سال کے نوجوان
بیٹے کی لاش اٹھائی، 6 ماہ کے بچے کی تربت بنائی، جس نے عظمت اسلام کے خاطر جان بحق کر دیا، گھر دیا، سر دیا، جس نے عباس بھائی کو گلے لگا کر شہادت کی اجازت دے دی، جس نے بھائی حسن کی یادگار قاسم کو اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا، خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، جس کی بہن نے اونو محمد جیسے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، کہ جس کی کمائی اسلام کے کام آئی، کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔